بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کا آخری پہر چل رہا تھا، ایسے میں اپنی نیند کی پرواہ کیے بغیر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنا بیس بدل کر گلیوں کا گشت کر رہے تھے تاکہ معلوم ہو سکے کون سی رعایا کس حال میں موجود ہے۔ ان کے ساتھ ان کا خاص وزیر بھی موجود تھا۔ وہ لوگ بہت خاموشی کے ساتھ ہر گلی کوچے کا چکر لگا رہے تھے کہ اچانک سے ایک گھر سے چند عورتوں کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یکدم ہی چوکنا ہو گئے اور اس گھر کے قریب کھڑے ہو کر اندر کا حال جاننے کی کوشش کرنے لگے، لیکن عورتیں کچھ بول نہیں رہی تھی، بس مسلسل روئے جا رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کافی دیر تک وہیں کھڑے رہے، پھر کچھ سوچ کر اپنے وزیر کے ہمراہ واپس محل آ گئے۔ صبح ہوتے ہی انہوں نے اپنے سپاہیوں کے ہمراہ اس عورت کے گھر یہ پیغام پہنچایا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی انہیں دربار میں طلب کر رہے ہیں۔ وہ عورت کافی زیادہ گھبرا گئی تھی، لیکن سلطان کا دعوت نامہ کسی طور پر بھی ٹھکرا نہیں سکتی تھی۔ وہ فوراً ہی تھوڑی دیر بعد دربار کے وقت ہی سلطان کی عدالت میں پیش ہو چکی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی نشست پر ایک شان سے براجمان تھے۔ انہوں نے آج کافی سارے لوگوں کو روک دیا تھا، کیونکہ آج وہ صرف اس عورت کا مسئلہ سب سے پہلے حل کرنا چاہتے تھے۔ اس سے معلوم کرنا چاہتے تھے کہ وہ اتنا زار و قطار کیوں رو رہی ہے۔ وہ عورت ڈری سہمی سلطان کی عدالت میں کھڑی ہوئی تھی۔ تمام درباری تجسس کا شکار تھے کہ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ سلطان نے رعایا کے آنے والے لوگوں کو چند وقت کے لیے ٹھہرا دیا ہو اور کسی اور کا مسئلہ حل کر رہے ہوں۔ تمام درباری اس عورت کو بہت گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہی حال رعایا کے آئے ہوئے لوگوں کا بھی تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عورت کی جانب دیکھا اور بلند آواز میں کہنے لگے، اے بھلی عورت، ہمیں یہ بتاؤ کہ رات کے پہر تم اور تمہارے گھر کی عورتیں تیز آواز میں کیوں رو رہی تھی؟ آخر تمہارے یہاں کون سا مسئلہ درپیش آ گیا ہے جو تم لوگوں کو رونے پر مجبور کر رہا ہے؟ وہ عورت خاموش تماشائی کی طرح کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے ابھی تک اپنا سر اٹھا کر سلطان کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے ایک بار پھر بلند آواز میں اس عورت سے پوچھا کہ اے عورت، بولو آخر کیا بات ہے؟ تمہارا مسئلہ ہر حال میں حل کریں گے۔ اس عورت نے سلطان کی جانب دیکھا اور کہنے لگی، سلطان معظم، میں آپ کو اپنا مسئلہ بتا دوں گی، لیکن اس کے بعد میری عزت ٹکے کی بھی نہیں رہے گی۔ سلطان نے یہ بات سنی تو وہ کہنے لگے، تم بے فکر ہو کر اپنا مسئلہ ہمیں بتا سکتی ہو۔ کسی میں جرت نہیں ہے کہ تمہاری عزت کے بارے میں کوئی بھی غلط الفاظ استعمال کرے۔ سلطان کا مان بھرا لہجہ سن کر وہ عورت روتے ہوئے کہنے لگی، سلطان معظم، مجھ غریب عورت کے پاس صرف ایک عزت ہی تھی جو ایک لڑکے نے خراب کر دی۔ ان کی اس بات سے پورے دربار میں سام سوم گیا تھا۔ سب لوگ حیرت سے اس عورت کو دیکھنے لگے تھے۔ وہ مزید کہنے لگی، آج کل تو بلائی کا دور ہی نہیں رہا، جو بھی بلائی کرنے کی کوشش کرتا ہے لوگ اس کو ہی دھوکہ دے دیتے ہیں۔ سلطان نے الجھے ہوئے انداز میں اس عورت کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، ہم تمہاری باتوں کا مطلب سمجھ نہیں پا رہے۔ تمہاری عزت کس نے خراب کی ہے اور کس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی، سلطان معظم، میری 4 بیٹیاں ہیں اور چاروں ہی خوبصورت جوان ہیں۔ ایک روز ایک 16-17 سال کا لڑکا میری گھر کی دہلیز پر آیا اور زار و قطار رونے لگا اور کہنے لگا، اماں میں 4 دن سے بھوکا ہوں، میں نے کچھ نہیں کھایا، مجھے تھوڑا سا کھانا دے دو۔ میری بڑی بیٹی کو ترس آ گیا اور اس نے گھر کے اندر سے ایک روٹی اور تھوڑا سا سالن اس کو دے دیا۔ وہ ہمارے دروازے پر ہی بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ اچانک ہی اس کو بہت برا پندہ لگا، جس کی وجہ سے ہم اندر بیٹھے لوگ بھی گھبرا گئے۔ میری سب سے چھوٹی بیٹی گھبراہٹ کے اندر اس لڑکے کو گھر میں لے آئی اور پانی وغیرہ دینے لگی۔ اچانک ہی مجھے اتنے زور سے چکر آیا کہ میں وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ میرے ساتھ موجود میری 4 بیٹیوں کا حال بھی مجھ سے مختلف نہیں تھا۔ وہ لوگ بھی چکر کھا کر وہیں پر گر گئے، اور جب ہم لوگ چند گھنٹے بعد اٹھے تو میری 4 بیٹیوں کا حال برا تھا۔ 16-17 سال کا دکھنے والا لڑکا میری معصوم بیٹیوں کی عزت لوٹ کر جا چکا تھا، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس عورت کی بات سن کر حیرت زدہ تھے۔
16-17 سال کا لڑکا ایسی حرکت کیسے کر سکتا تھا؟ انہوں نے فوراً ہی اپنے وزیر کو حکم دیا کہ چھاپا مارو اور جاسوسوں کو اعلان کر دو کہ کوئی لڑکا رعایا میں آیا ہے اور وہ گھروں میں گھس کر لوگوں کی عزت لوٹ رہا ہے۔ فوراً ہی اسے حراست میں لے کر سلطان کی عدالت میں پیش کیا جائے۔ سلطان کا حکم فوراً ہی بجا لایا اور ان کے چھاپا ماروں کو حکم دے دیا گیا۔ تھوڑی ہی وقفے بعد اس لڑکے کو ان کے چھاپا ماروں نے پکڑ لیا تھا اور سلطان کی عدالت میں پیش کر دیا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی نشست پر بیٹھے کافی اس طرح بھی کیفیت کا شکار تھے، کیونکہ انہیں بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک 16-17 سال کا لڑکا ایسی حرکت کیسے کر سکتا ہے۔ اور جب انہوں نے اس لڑکے کو دیکھا تو وہ حیرت زدہ رہ گئے، کیونکہ وہ واقعی جسامت کے لحاظ سے بھی کافی چھوٹا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر کوئی بھی اس بات پر یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ انسان ایسا کام کر سکتا ہے۔ وہ لڑکا بہت خاموشی کے ساتھ ادب سے دربار میں کھڑا ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس لڑکے کو بہت گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ایک کونے میں ہی وہ عورت غصے بھری نگاہوں سے اس لڑکے کو گور رہی تھی۔ سلطان نے اس کی جانب دیکھا اور گرجتے ہوئے کہنے لگا، اے چھوٹے نوجوان لڑکے، تمہیں شرم نہیں آئی کسی کی بہن بیٹی کی عزت لوٹتے ہوئے؟ جبکہ تمہارے ساتھ ان لوگوں نے ہمدردی کی، بدلے میں تم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ وہ لڑکا کچھ بھی نہیں بول رہا تھا، بس سر جھکائے خاموشی کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ سلطان ایک بار پھر گرجتے ہوئے کہنے لگے، اگر تم نے اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہا تو تم جانتے ہو کہ تمہیں سرعام پھانسی دے دی جائے گی۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ لڑکا خاموش تھا۔ سلطان نے ایک نظر اس بوڑھی عورت کو دیکھا جو آنسوں بھری نگاہوں سے اس لڑکے کو گور رہی تھی۔ انہوں نے فوراً ہی اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو کال کوٹری میں بند کر دیا جائے اور اس کو اگلے روز سرعام پھانسی دے دی جائے۔ سلطان کا حکم فوراً ہی بجا لایا گیا اور اس لڑکے کو گھسیٹتے ہوئے وہ دونوں سپاہی کال کوٹری میں لے جا چکے تھے، جبکہ وہ بوڑھی عورت سلطان کو تشکر بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے اس عورت کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، اب آپ اپنے گھر جا سکتی ہیں، آپ کا مجرم سلاخوں کے پیچھے ہے اور کل اس کو سزا بھی مل جائے گی۔ وہ عورت سلطان کے نام کا نعرہ لگا کر اور ان کو ڈھیروں دعائیں دے کر وہاں سے جا چکی تھی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ابھی تک اس کشمکش میں مبتلا تھے۔ ایک چھوٹا لڑکا ایسا کام کیسے کر سکتا ہے؟ انہیں بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور اوپر سے اس نے اپنی صفائی میں کچھ نہ بولنا ہی سلطان کو ٹھٹکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ یہ کام کیوں کرتا ہے۔ رات کا آدھا پہر گزر چکا تھا۔ سلطان خاموشی سے اپنی خوابگاہ سے نکلے اور ایک نظر پورے محل میں دوڑائی اور قدم با قدم چلتے ہوئے کال کوٹری کی جانب جانے لگے۔ وزیر جو داخلی دروازے پر ہی موجود تھا، جب اس نے سلطان کو کال کوٹری کی جانب جاتے دیکھا تو وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ سلطان نے ایک نظر اپنے وزیر کو دیکھا، لیکن بنا کچھ بولے وہ کال کوٹری کے اندر مڑ گیا۔ کال کوٹری میں موجود سپاہی فوراً ہوشیار ہو گئے تھے۔ سارے قیدیوں کو سانپ سونگھ چکا تھا۔ سلطان قدم با قدم چلتے ہوئے اس کمسن لڑکے کے پاس آئے تھے جو گھٹنوں میں سر دیے خاموشی کی مورت بنا بیٹھا تھا۔ سلطان بالکل اس کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ جب اس نے کسی کی موجودگی محسوس کی تو اس نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا، سامنے ہی سلطان اپنی پوری شان سے کھڑے ہوئے تھے۔ وہ فوراً ہی ان کے ادب میں کھڑا ہو گیا اور ہاتھ باندھ کر سلام پیش کرنے لگا۔ سلطان نے اس کے سلام کا جواب دیا اور کہنے لگے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بتاؤ آخر تمہارے ساتھ کیا مسئلہ پیش آیا ہے؟ ہمیں نہیں لگتا کہ تم زانی ہو، اور اگر تم نے یہ گناہ نہیں کیا تو ہم تمہیں پھانسی نہیں دیں گے۔ تمہیں کسی بھی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہمیں اپنا بڑا سمجھ کر ساری چیزوں کے بارے میں بتا سکتے ہو۔ لیکن وہ لڑکا صبح کی طرح ہی خاموش تھا، اس نے ابھی بھی ایک لفظ ادا نہیں کیا تھا۔ سلطان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ایک بار پھر نرم لہجے میں کہنے لگے، دیکھو لڑکے، تم ڈرو مت، مجھے نہ جانے کیوں تمہیں دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے تم زانی نہیں ہو۔ تم نے ان لڑکیوں کے ساتھ یہ گناہ نہیں کیا ہے۔ تم مجھے بتا سکتے ہو آخر تم کون ہو اور تمہارے پیچھے یہ کام کون کر رہا ہے؟ یہ بات سن کر اس لڑکے نے ایک دفعہ سلطان کے چہرے کو دیکھا اور خاموشی سے چہرہ جھکا لیا۔
سلطان 2 قدم پیچھے ہوئے اور اپنے ہاتھ بھی پیچھے باندھ لیے اور اس لڑکے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگے، اے چھوٹے لڑکے، کل تمہاری پھانسی ہے، اگر تم گناہگار نہیں ہو تو تمہیں بے وجہ ہی پھانسی ہو جائے گی، اسی لیے تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم سچ بتا دو کہ آخر تم یہ الزام اپنے سر کیوں لے رہے ہو۔ لیکن وہ لڑکا کچھ نہیں بولا تھا۔ سلطان نے 1-2 بار پھر اس سے یہ بات دریافت کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بالکل خاموش رہا تھا۔ انہوں نے ایک خاموش نگاہ اس لڑکے کی معصوم چہرے پر ڈالی اور جس طریقے سے وہ آئے تھے ویسے ہی واپس لوٹ گئے۔ اگلے روز اس لڑکے کو پھانسی گھاٹ کی طرف لے جایا جا رہا تھا اور جب اسے پھانسی کے پندے کے قریب لے کر گئے تو جلاد نے روایات کے تحت اس لڑکے سے پوچھا، اے لڑکے، بولو تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے ایک نظر اس جلاد کو دیکھا اور کہنے لگا، ایک مرنے والے کی آخری خواہش بھلا کیا ہو سکتی ہے؟ وہ جلاد کہنے لگا، اگر تمہاری کوئی آخری خواہش نہیں ہے تو میں تمہیں پھانسی دے دیتا ہوں، لیکن اگر تمہاری کوئی آخری خواہش ہے تو تم ہمیں بتا سکتے ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا حکم ہے کہ ہر پھانسی ملنے والے شخص سے اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے۔ کافی دیر تک وہ لڑکا خاموشی سے جلاد کا چہرہ دیکھتا رہا اور پھر چند لمحے بعد جو بات اس نے کہی وہاں موجود 2 سپاہیوں اور جلاد کو حیران کر گئی۔ اس لڑکے کا کہنا تھا کہ وہ آخری بار تالاب میں تیرنا چاہتا ہے اور یہ آخری خواہش بہت انوکھی تھی۔ بہت سے لوگ آخری خواہش کے بدلے اپنے ماں باپ سے ملاقات کرتے ہیں یا پھر بہت سا کھانا کھاتے ہیں یا پھر کہیں گھومتے ہیں، لیکن پہلی بار کسی نے ایسی خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ آخری بار تالاب میں تیرنا چاہتا تھا۔ یہ بات فوراً ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی کوشش گزار دی گئی کہ وہ بچہ تالاب میں تیرنے کی آخری خواہش ظاہر کر رہا ہے۔ سلطان نے فوراً حکم دیا کہ اس بچے کی آخری خواہش پوری کی جائے اور وہ خود بھی بذات وہاں اس تالاب کے قریب پہنچ گئے جہاں پر اس بچے کی آخری خواہش پوری کی جا رہی تھی۔ بہت سے سپاہی ارد گرد ہی کھڑے ہوئے تھے کیونکہ ایسے مجرم اکثر اوقات ایسی خواہش ظاہر کر کے بھاگ جاتے ہیں، اسی وجہ سے کوئی بھی اس لڑکے کو بھاگنے نہیں دے سکتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پشت پر ہاتھ باندھے اس بچے کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ پہلے وہ تالاب کے قریب بیٹھ گیا اور اس میں اپنے پاؤں ڈال لیے اور ایک طاہرانہ نگاہ سب پر ڈالی اور خاموشی سے تالاب میں چھلانگ لگا دی۔ یہ سب عمل سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بغور دیکھ رہے تھے۔ وہ لڑکا کافی دیر تک پانی کے اندر ہی رہا تھا جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ماتھے پر شکن پڑتے جا رہے تھے کیونکہ وہ لڑکا اب کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ آگے جا کر دیکھو وہ لڑکا کہاں ہے، اب نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہ سپاہی سر اسبات میں ہلا کر تھوڑا سا آگے گیا اور اس نے غور سے دیکھنے کی کوشش کی تو وہ یکدم ہی بے چین ہو گیا اور سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، وہ لڑکا ڈوب رہا ہے۔ اور جیسے ہی اس نے یہ کہا تو سلطان نے حکم دیا کہ فوراً کود جاؤ اور اس کو باہر نکال دو۔ سپاہی اس بچے کی جان بچانے کے لیے اس تالاب میں کود گئے اور اس کو باہر نکال لیا۔ اس کی سانسیں بہت دھیمی چل رہی تھی۔ سلطان بے چین ہو رہے تھے، پہلے ہی وہ اس حق میں نہیں تھے کہ یہ بچہ زانی ہے اور اب اس نے جو کارنامہ انجام دیا تھا یہ بات ظاہر ہو چکی تھی کہ وہ بچہ گناہگار نہیں ہے۔ فوراً ہی سلطان نے اسے شاہی طبیب کے پاس لے جانے کا حکم دیا اور خود بھی اس بچے کے ساتھ شاہی طبیب کے پاس چلے گئے۔ شاہی طبیب اس بچے کو لے کر اندر کمرے میں جا چکے تھے اور اس کا علاج کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے علاج کر کے باہر آئے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بے چینی کی حالت میں باہر ہی ٹہل رہے تھے۔ وہ طبیب سلطان کے سامنے ادب سے کھڑے ہو گیا اور کہنے لگا، سلطان معظم، اس بچے کی حالت اب قدرے بہتر ہے، لیکن ایک بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اس بچے پر الزام ہے کہ وہ زانی ہے، لیکن اس کی اتنی عمر نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ زنا کر سکے۔ وہ بہت چھوٹا ہے اور جتنا میں اپنے تجربے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس نے ابھی تک کسی کے ساتھ بھی غلط کاری نہیں کی ہے۔ میں اس کا مکمل چیک اپ کر چکا ہوں۔ سلطان حیران ہو کر شاہی طبیب کو دیکھ رہے تھے۔ شاہی طبیب مزید کہنے لگے، سلطان معظم، مجھے لگتا ہے کہ اس بچے پر کوئی الزام لگا رہا ہے، یہ بے قصور ہے۔ آپ کو چاہیے کہ ایک دفعہ اس سے آرام سے بات کر لیں اور پتہ کرنے کی کوشش کریں
کیونکہ جہاں تک مجھے لگتا ہے اس کو غلط پھانسی دی جا رہی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پہلے ہی اس حق میں نہیں تھے، اور اب شاہی طبیب کی بات سن کر تو انہیں مکمل یقین ہو چکا تھا۔ وہ سب لوگوں کو باہر ہی ٹھہرنے کا بول کر خود اکیلے اس کمرے میں گئے تھے جہاں پر اس بچے کا علاج ہو رہا تھا۔ وہ آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگے۔ جب اس نے کسی کے ہاتھ کا لمس اپنے بالوں میں محسوس کیا تو چونک کر اپنی آنکھیں کھولی۔ جب سامنے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو خاموشی کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے کی جانب شفقت بھری نگاہوں سے دیکھا اور کہنے لگے، جب ہم تمہیں پھانسی کی سزا دے کر تمہیں موت کے گھاٹ اتار ہی رہے تھے تو تم نے خودکشی کرنے کی کوشش کیوں کی؟ آخر تم کون ہو؟ شاہی طبیب کا کہنا ہے کہ تم ابھی تک پاک ہو، تم نے کسی کے ساتھ بھی زنا نہیں کیا ہے، تو تم خود پر یہ الزام کیوں لے رہے ہو؟ آخر اس بات کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ اگر اب تم نے ذرا برابر بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، ہم تمہیں پھانسی نہیں دیں گے، نہ ہی ہم تمہیں کال کوٹری میں بند کریں گے، بلکہ ہم تمہیں 100 کوڑے پوری رعایا کے سامنے لگائیں گے۔ مرنے سے زیادہ اذیت تمہیں 100 کوڑے کی ملے گی۔ وہ لڑکا سہمی نگاہوں سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے روشن چہرے کو دیکھنے لگا اور خاموشی سے سر جھکا کر آہستہ آہستہ اپنے اوپر گزری ساری رباطات سلطان کی گوشہ گزار دی، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کی عضلات دھیرے دھیرے تبدیل ہوتے جا رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے سوچا تھا ویسے ہی اس بچے کے ساتھ ہوا تھا۔ اس نے جو بات بتائی تھی اس کو سن کر سلطان فوراً ہی غصے کے عالم میں اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور گرجتے ہوئے کہنے لگے، جب میں نے تم سے پوچھا تھا تو تم نے مجھے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ وہ بچہ خوف سے سہمی ہوئی آواز میں کہنے لگا، سلطان معظم، اگر میں آپ کو اس بات کے بارے میں بتا دیتا تو میری معصوم بہن کے ساتھ بہت برا ہونا تھا۔ وہ لوگ میری بہن کو کہیں کا بھی نہیں چھوڑتے۔ اس بچے کا کہنا تھا کہ وہ یہ کام اکیلے نہیں کر رہا ہے، اس کے پیچھے ایک پورا گینگ ہے۔ وہ لوگ 5 بندوں پر مشتمل ہے، ان کی عمر 26 سال سے شروع ہو کر 40 سال پر ختم ہو رہی ہے۔ وہ لوگ یہ کام کسی منصوبے کے تحت نہیں کرتے، بلکہ وہ لوگ یہ کام اپنے مزے کے لیے کرتے ہیں۔ وہ لڑکا مزید کہنے لگا، سلطان معظم، ان لوگوں نے مجھے ایک مہرہ بنایا ہوا ہے۔ وہ لوگ پہلے ساری تحقیقات اکٹھا کرتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ کس گھر کے اندر جوان خوبصورت لڑکیاں موجود ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ مجھے اس گھر کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ کبھی مجھے بیکاری بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو کبھی کچھ بیچنے والا بنا دیتے ہیں۔ میں نے اس کام سے بہت بار انکار کرنا چاہا، بہت بار فرار ہونا چاہا، لیکن ان لوگوں نے میری 4 سالہ بہن کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ جب میں اس کام سے فرار ہونا چاہتا تھا وہ لوگ میری بہن کو مار دینے کی دھمکی دیتے تھے اور مجبور ہو کر مجھے لوگوں کے گھر کے سامنے جا کر ان لوگوں کو گمراہ کرنا پڑتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس لڑکے کی باتوں کو بہت غور سے سن رہے تھے اور اس کے بعد وہ یکدم ہی گرجتے ہوئے کہنے لگے، تو تم نے اس بارے میں ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ جب ہم تم سے اس بارے میں مسلسل پوچھے جا رہے تھے تو تم ہم سے اس بات کو کیوں چھپا رہے تھے؟ وہ کہنے لگا، سلطان معظم، اگر میں آپ کے سامنے ان لوگوں کا نام لے لیتا تو فوراً ہی آپ اپنے سپاہیوں کے ذریعے انہیں گرفتار کروا لیتے اور اس کے پیچھے سے وہ لوگ میری معصوم بہن کو مار دیتے۔ اسی ڈر کی وجہ سے بس میں آپ کے سامنے کچھ نہیں بول رہا تھا۔ سلطان نے یہ بات سنی تو وہ کہنے لگے، اگر تمہیں اپنی بہن کی اتنی فکر ہے تو تم خود کو ختم کیوں کر رہے ہو؟ اگر تم مر گئے تو وہ لوگ تو تمہاری بہن کو بھی ختم کر دیں گے، تمہاری بہن تو اس کے بعد ان کے کوئی کام کی نہیں رہے گی۔ وہ لڑکا یہ بات سن کر کہنے لگا، سلطان معظم، آپ درست فرما رہے ہیں، مجھے اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ میں اپنی بہن کو اب بچا نہیں سکتا اور اپنی بہن کی وجہ سے میں مزید بہن بیٹیوں کی عزت بھی خراب ہونے نہیں دے سکتا۔ اگر مر گیا تو مجھے کوئی غم نہیں رہے گا کہ پیچھے میری بہن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اگر میں زندہ رہا تو مجھے اس بات کا ملال ہوتا رہے گا کہ میں حیات ہوں اور ان درندوں نے میری بہن کو مار دیا۔ خودکشی چننے کا مقصد صرف یہی تھا کہ میں بے قصور ہوں اور میں بے قصور ہو کر کسی سزا کی پینٹ نہیں چڑھنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے یہی سوچا
کہ بے عزت والی موت سے بہتر خودکشی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کافی دیر تک یکٹک اس لڑکے کو دیکھتے رہے۔ وہ یہ سب باتیں بول کر خاموشی سے سر جھکا چکا تھا۔ سلطان اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور اس لڑکے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگے، تم بے فکر ہو جاؤ، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ان 5 درندوں کو سلاخوں کے پیچھے ڈال کر اپنے ہاتھوں سے پھانسی دیں گے اور تمہاری بہن کو صحیح سلامت تمہارے حوالے کریں گے۔ وہ لڑکا یہ بات سن کر حیرانی بھری نگاہوں سے سلطان کو دیکھنے لگا اور فوراً ہی ان کا ہاتھ پکڑ کر آنکھوں سے عقیدت سے لگا لیا۔ وہ کہنے لگے، سلطان معظم، میں آپ کی ساری عمر شکر گزار رہوں گا، آپ واقعی ایک نیک سپہ سالار ہیں۔ میں دعا کروں گا کہ آپ اپنے ہر میدان میں فتح حاصل کریں۔ سلطان ایک بار پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کمرے سے نکل گئے تھے، جبکہ انہوں نے فوراً ہی اپنے سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ ان 5 درندہ جانوروں کو پکڑ کر دربار میں حاضر کیا جائے۔ ان کا حکم فوراً ہی بجا لایا گیا تھا اور سارے سپاہی پوری رعایا میں چونٹیوں کی طرح بچھ گئے تھے اور ان زانی مردوں کو چند ہی لمحوں میں ڈھونڈ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں پیش کیا گیا تھا۔ وہ 5 مرد سر جھکائے کھڑے ہوئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان 5 مردوں کو غیر آلودہ نگاہوں سے دیکھا اور نفرت سے پنکارتے ہوئے کہنے لگے، شرم آنی چاہیے، ایک معصوم بچے کا استعمال کر کے تم کتنی بہن بیٹیوں کی عزت کو رون چکے ہو صرف اپنے مزے کے لیے۔ اگر اتنی ہی آواز کی آگ تم لوگوں کے جسم میں بھری ہوئی تھی تو تم لوگ شادی کر لیتے، لیکن کسی کی بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہیں کرتے۔ تم لوگ کیا سمجھے تھے کہ تم لوگ کبھی پکڑے نہیں جاؤ گے؟ اس معصوم بچے کو دمکاتے رہو گے اور اس کی بہن کو یرغمال بنا کر رکھو گے اور ہمیں اس بات کا علم نہیں ہوگا۔ ان کی آواز پورے دربار میں گونج رہی تھی، جبکہ وہ 5 مرد خوف سے کپ کپا رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فوراً ہی رعایا میں یہ اعلان کیا جائے کہ سلطان نے سب کو بڑے میدان میں بلایا ہے، جبکہ انہوں نے اپنے وزیر کی جانب دیکھا اور انہیں حکم دیا کہ وہاں پر 5 پھانسی کے پندے لگا دیے جائے۔ آج ان 5 مردوں کو سر عام پھانسی دی جائے گی تاکہ جس بیٹی کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور جنہوں نے عزت کی خاطر شکایت نہیں کی، ان سب کو بھی راحت اور سکون میسر ہو۔ سلطان کا حکم چند سیکنڈ میں ہی بجا لایا گیا۔ رعایا میں یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ ظہر کی نماز کے بعد سلطان سب کو میدان میں طلب کر رہے ہیں، جبکہ وزیر نے کچھ سپاہیوں کی مدد سے وہاں 5 پھانسی کے پندے بھی لگا دیے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ظہر کی نماز ادا کر کے میدان پہنچ چکے تھے۔ وہاں پر رعایا بھی آ چکی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی نشست پر ایک شان سے براجمان تھے، جبکہ وہ 5 مرد جن کے چہروں پر کالا کپڑا اڑیلا ہوا تھا وہ ایک پھانسی کے پندے کے قریب کھڑے ہوئے تھے۔ قاضی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اس نے پوری رعایا کے سامنے بلند آواز میں فرد جرم پڑھ کر سنایا اور چند پل بعد ہی جلاد کو حکم دے دیا گیا تھا اور ان 5 کو پھانسی کے پندے پر چڑھا دیا گیا تھا۔ ان لوگوں سے آخری خواہش کچھ بھی نہیں پوچھی گئی تھی، بس انہیں پھانسی دے دی گئی، جبکہ پوری رعایا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے نعرے لگا رہی تھی۔ اس بچے کو اس کی بہن سے ملوا دیا گیا تھا اور اس عورت کو بھی اس بات کا پیغام پہنچا دیا گیا تھا کہ وہ لڑکا بے قصور ہے۔ زناکاری ایک گناہ ہے، اس کا عذاب قیامت والے دن ہر انسان پر نازل ہوگا جو یہ غلط کام کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس زنا کے گناہ سے بچائے، آمین۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی تمام معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔